تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی، گانے بجانے کی عادی ہو جائے گی، باستحلالہم المحارم، حرام کو حلال کر دیں گے، شربہم الخمور، شراب عام ہو جائے گی، لبسہم الحریر، ریشم عام ہو جائے گا، اور قطیعتہم الرحم، رشتے ناطے توڑ دیں گے، اکلہم الربا، سود کھائیں گے۔ جب یہ کام میری امت کرے گی تو کیا ہوگا؟ وَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشْرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ، میری امت ایک زمانہ آئے گا کہ وہ نافرمانی میں غرق ہو جائیں گے اور یہ کام آگے کر جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ہاں، وَاتِّخَاذِهِمُ الْكَيْنَاتِ، دوبارہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں کیا ہوگا کہ جب ان نافرمانیوں میں عام ہو جائے گی تو اللہ تعالی ان کو اسی طرح مسخ کر دے گا جیسے بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے مسخ کے عذاب آئے۔ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ الرِّيحُ الْعَقِيمُ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَىٰ قَوْمِ عَادٍ، ان پر وہ ہوائیں چلیں گی جو قوم عاد پہ چلیں، وہ پتھر برسیں گے جو بنی اسرائیل پر برسے۔ کس پر؟ باستحلالہم المحارم، یہ حرام کو ایسے کھائیں گے جیسے حلال کھایا جاتا ہے، مجھے سے کوئی پرواہی کوئی نہیں ہے۔ اکلہم الربا، سود ایسے کھائیں گے جیسے حلال کھایا جاتا ہے۔ واتخاذہم القینات، گانا بجانا ایسا عام ہو جائے گا جیسے یہ زندگی کا کام ہی گانا ہے، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی۔ واتخاذہم القینات، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی۔ لبسہم الحریر، ریشم پہنیں گے۔ شربہم الخمور، شراب پئیں گے۔ وقطیعتہم الرحم، رشتے ناتوں کو توڑ دیں گے۔ یہ 6 کام جب کریں گے تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ ان پر ہوائیں چلا دے، پتھر برسا دے، شکلیں بگاڑ دے، کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پھر حضرت علی کا فرمان ہے ترمذی شریف میں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ حکومت کے مال کو جائز ناجائز طریقوں سے کھایا کریں گے۔ اب دیکھتے نہیں حکومت کا مال کیسے کھایا جا رہا ہے۔ والامانۃ مغنما، امانت کو لوگ کھا جائیں گے۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین کو حاصل کریں گے اپنی دنیا بنانے کے لیے، ہیں جیسے دنیا کی عزت ہوتی دین کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ تو بھائی میں علامہ کہلاؤں، میں خطیب کہلاؤں، میں یہ بنوں، میں وہ بنوں، اس کے لیے جب علم حاصل کیا جائے گا۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا۔ وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے پاس ہوگی۔ وادنی صدیقہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے مطلب نکالنے کے لیے، محبت کا نہیں۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے۔ ہماری جماعت گئی 1982 میں انگلینڈ، تو رمضان میں وہاں ایسا حادثہ ہوا، 2 فریق آپس میں لڑے، وہ کہ ہمارا امام نماز پڑھائے گا، وہ کہ ہمارا امام نماز پڑھائے گا۔ ان میں جو ہوئی لاٹھم لاٹھی، پولیس کو آنا پڑا، کتوں سمیت اندر داخل ہوئی ان کو پکڑنے کے لیے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کریں گے۔ وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، یہ پہلی حدیث میں بھی آ گیا۔ وشرب الخمور، شراب پی جائے گی، شربت الخمور، شراب پی جائے گی۔ ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا۔ ولعن آخر هذه الامة اولها، اور آخری زمانے کے لوگ پہلے زمانوں کو ان پڑھ نادان کیا کچھ کہیں گے۔ جب یہ باتیں ہو جائیں، 15 باتیں جب میری امت میں زندہ ہو جائیں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا کہ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَتَابَعَ، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب بھیجے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے ان پر مختلف قسم کے عذاب آسمان کی طرف سے آتے رہیں گے۔ اور اس کا واحد علاج یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، یہ توبہ کر لیں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے مشقت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ توبہ کر لیں تو اللہ نے قوم یونس کا قصہ سنایا ہے کہ یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے، بس اب تم پہ عذاب آ گیا، تم نے میری بات کو نہیں مانا، عذاب آ گیا اور چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے اور عذاب کی آمد ہوئی
تو ساری قوم سجدے میں گر گئی، مرد الگ ہو گئے، عورتیں الگ ہو گئیں، بوڑھے الگ ہو گئے، بچے الگ ہو گئے، سب سجدے میں گر کے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب اٹھا لیا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کی ناپسند آئی کہ بھئی آپ اپنی قوم کو ہی چھوڑ کے چلے گئے، آگے گئے تو مچھلی نہیں، وہ کشتی گھومنے لگی۔ تو اللہ نے کہا کوئی بھاگا ہوا غلام لگتا ہے، قرہ ڈالو تاکہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے، باقی پار نکل جائیں۔ تو قرہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ ان کا نہیں یہ تو بڑے معزز بزرگ نظر آتے ہیں، ہم ان کو نہیں کریں۔ پھر دوبارہ قرہ ڈالا، پھر ان کا نام نکلا، پھر سے 12 قرہ ڈالا، پھر ان کا نام نکلا۔ تو ان کا نہیں ان کو ہم نہیں پھینک سکتے۔ ان کا نہیں معلوم ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے یہی منظور ہے۔ اور ہماری چھلانگ دریا میں، سمندر میں، آگے اللہ نے پتہ نہیں ویل بھیجی یا کون سی بھیجی، کوئی بڑی مچھلی بھیجی، اس نے جو منہ کھولا فالتقمہ الحوت، سیدھے مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میری امانت ہے، تیری غذا نہیں سنبھال کے رکھنا۔ 40 دن اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ ہوا، نہ روشنی، نہ آگ، نہ حرارت، اور ایسی زندگی عطا فرمائی یونس علیہ السلام کو کہ پانی کچھ 100 فٹ کے بعد اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں روشنی سفر نہیں کرتی، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے سمندر کا پانی، روشنی اندر نہیں جا سکتی۔ تو جہاں روشنی اندر نہیں جاتی پھر وہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کے سمندر کی تہ میں بیٹھی تو پوری مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، اور اس کی ایک ایک بوٹی سے شعائیں نکلنے لگیں، اور دوسرا مچھلی کو اللہ نے شیشہ بنا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سارے سمندر کی سیر کرتے پھرے 40 دن مزے سے۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے باہر نکالا، کچھ اوپر سے اللہ نے سایہ کیا، کچھ طاقت آئی، کچھ ہمت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے جلدی کر دی، قوم کو چھوڑ کے آ گئے تو پیچھے توبہ کر لیے تھے۔ جب اپنی قوم کے پاس، جب اپنی قوم کو چلی تو راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا تھا، ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا۔ یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے، مٹی کے گھڑے، ایک گھڑا توڑ دو۔ یونس علیہ السلام اس سے کہنے کہ بھائی یہ ایک گھڑا توڑ دو۔ کہا کیوں؟ خود بنا کے خود توڑ دوں؟ واہ! یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا۔ کہا یونس یہ مٹی کے گھڑے توڑنے پہ تیار نہیں، تو میرے بندے مجھ سے مروانا چاہتا تھا، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے۔ انہوں نے توبہ کر لی، جاؤ دیکھو کیسا تیرا شہر آباد ہے۔ تو کوئی راستہ نہیں ہمارا نجات کا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ ہماری عزت اور ذلت کی بنیاد روپے پیسہ نہیں ہے، ہماری عزت اور ذلت کی بنیاد اعمال ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہم اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں، اگر آپ کا طریقہ نہیں تو ہم سے بڑا مردود کوئی نہیں۔ لوگوں کی عزتوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں، لوگ تو گدھوں کو بھی سلام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ لوگ میرے ہی پیچھے پڑ گئے، میں تو تیرا نبی ہوں، میری تو جان بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا گلہ کرتا ہے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، میں صبر کر رہا ہوں تو بھی صبر کر، لوگوں نے تو میرا بھی بیٹا بنا دیا۔ تو بھائی یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس میں یہ بنیاد اٹھا رہے ہیں کہ ہم بس اللہ کی مان کے چلیں، جو ہمیں اللہ کے حکم سے ہٹائے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں، اور جو ہمیں اللہ کے حکموں پہ کھڑا کر دے ہمارا دوست ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار سے آئے۔ اور یہ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ جس نے نطفے سے انسان بنایا اس کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اب ایک دن آج چیچا وطنی میں کتنی گائے ذبح ہو گئیں، کتنی مرغیاں ذبح ہو گئیں، کبھی بیٹھ کے حساب لگائیں، کتنی بکریاں ذبح ہو گئیں، کتنی بھیڑیں ذبح ہو گئیں، کتنے تھنوں سے دودھ نکل کے چیچا وطنی کے شہروں میں آیا اور آپ کے پیٹ میں پہنچا، کتنی سبزیاں کٹ کر بازار میں آئیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے توڑے پھل اور آپ کے بازار میں پہنچائے، سندھ سے خربوزہ چلایا اور چیچا وطنی کے بازار میں پہنچایا، اور ایسی طاقت سے رزق کا نظام چلایا کہ ایک ایک خربوزے پر اگر 10 آدمیوں کا نام ہے تو ان 10 کے 10 کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے کہ اس کی ایک ایک ٹکڑے پر بھی فرشتہ مقرر ہے کہ جب تک اس کے منہ میں نہ چلا جائے اس کو واپس نہیں آنا۔ خربوزہ پیدا ہوا میرپور خاص میں، نام لکھا ہوا چیچا وطنی میں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوڈ کروایا اور فرشتے ساتھ چل رہے، ٹرکوں میں چلا، وہاں سے منڈیوں میں آیا، منڈیوں سے بازار میں آیا،
بازار میں ریڑھی پہ آیا، صبح سے لے کر شام تک 10 آدمی آئے، انہوں نے خربوزے کو دیکھا اور ڈالنے لگے تھے کہ فرشتے نے ہاتھ جھٹک، چل تیرا نام نہیں لکھا ہوا، دوسرا اٹھاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ آپ یوں دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، یوں دیکھ کے رکھ دیتے، کوئی اور اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو آپ یوں دیکھ کے رکھتے ہیں، یہ فرشتہ یوں کر دیتا کہ تیرا تو نام ہی نہیں لکھا، تو کہاں لے جا رہا؟ وہ میٹھا چھوڑ کے پھیکا گھر لے جا رہا۔ اب یہ اس پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ میرے ہاتھ سے یوں چلا جاتا ہے اور دوسرا اٹھ کے یوں آ جاتا ہے، یہ پیچھے میرے رب کا نظام رزق ہے، اس کے رازق ہونے کا نظام چل رہا۔ 10 دفعہ دیکھ کے پھر رکھ دیتا، دوسرا اٹھا لیتا، دیکھتا دوسرا اٹھا لیتا، اور پھر شام کو وہ نکلا گھر سے اور وہ خربوزہ اس کے انتظار میں ہے اور فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ اسی کو لے کے گھر آتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے اور اس کی کاشیں بناتا ہے، جس جس کا نام لکھا ان کو دیتا ہے، پھر اسے پھینکتا ہے، پھر اللہ کیڑیوں کو بلاتا ہے، آؤ تمہارا بھی اس میں رزق لکھا ہوا ہے، پھر ان چھلکوں پہ کیڑیوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنا رزق لے کے جاتے ہیں، پھر مکھیوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ تمہارا بھی یہاں نام لکھا ہوا ہے، پھر وہ اس کو وہاں سے کھاتی ہیں، پھر چیونٹیوں کو، پھر کیڑوں کو بلاتا ہے، پھر چھوٹے کیڑوں کو، پھر بڑے کیڑوں کو بلاتا ہے، پھر اس کو باہر جا کے پھینکتا ہے۔ ایک ہڈی پر کوے کا بھی حصہ ہے، چونٹی کا بھی حصہ ہے، بلی کا بھی حصہ ہے، انسان کا بھی حصہ ہے۔ ایک گائے جو آج یہاں کٹی ہے، اس کی کھال کو اٹھا کے بھیجا سیال کوٹ، وہاں سے بنا جوتا اس کو بھیجا جرمنی میں، ہالینڈ میں، ڈنمارک میں، اور اس کے کھر کوئی لے گیا، کھال کوئی لے گیا، سینگ کوئی لے گیا، میدا کوئی لے گیا، آنتیں کوئی لے گیا، ران کوئی لے گیا، دستی کوئی لے گیا، دماغ کوئی لے گیا۔ ایک گائے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بکھیر دیتا ہے، اور ایسی لاکھوں گائے روزانہ کاٹ کے ہماری خدمت میں لاتا ہے، اور پھر ایسی قدرت والا بادشاہ ہے کہ ایک امر دے گا کہ وہ گائے سبز رنگ کی جو آج کے دن کٹی تھی پوری زندہ ہو جائے، تو 7 زمینوں کا ایک ایک ذرہ اس کے سارے ذرات کو جمع کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس گائے کے ایک بال میں بھی خطا نہیں کھائے گا کہ کالی کا بال نیلی کو لگا دے یا نیلی کا بال گوری کو لگا دے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ ارے میرے بندو، ایسے بڑے رب کے نافرمان ہوتے ہو جو اس کے نظام رزق ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم تو حقہ پانی بند کر دیں۔ جب گرتا ہے تو بہت ہی گر جاتا ہے، اور اللہ پہ صدقے جائیں، کوئی اس سے دشمنی کرے تو اس کو زیادہ دینا شروع کر دیتا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب انہوں نے میری بات کو بھلا دیا تو میں نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ وہ سمجھ لیں گے ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب وہ تکبر کی انتہا کو پہنچ گئے، اخذناہم بغتۃ، تو پھر میں نے اچانک پکڑا۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ قربانی کا بکرا آپ خرید کے لاتے ہیں تو بچے اس کو کھانا کھلا رہے، چورا کھلا رہے، رنگ لگا رہے، ہار پہنا رہے، سیر کروا رہے ہیں۔ بکرا کہتے ہیں میری تو بلے بلے ہو گئی، میرے جیسے تو کوئی خوش قسمت ہی نہیں۔ صبح بھی تازہ چارہ، شام بھی تازہ چارہ، صبح کی سیر، شام کی سیر، ٹن ٹن گلے میں گھنٹیاں بج رہی، ہٹو بچوں کے شور میرے لیے ہو گئے۔ پر جب 10 تاریخ کو چھری پڑتی ہے تو پھر اسے بدلتا ہے مر گیا، اس لیے سب کچھ ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ تو نافرمانوں کو اللہ دیتا ہے مٹانے کے لیے، اور کبھی نافرمانوں کو، کبھی فرمانبرداروں کو کھینچ لیتا ہے آزمانے کے لیے، اور کبھی دے دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کے انداز نرالے ہیں، کبھی آزماتا ہے سب کچھ لے لیتا ہے، کبھی آزماتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے، خوش ہو کے دیتا ہے، خوش ہو کے لیتا ہے، کبھی خوش ہو کے دے رہا، خوش ہو کے لے رہا، خوش ہے بالکل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر ان کا سر نیزے پہ لٹکا رہا ہے، اور سخت ناراض ہے یزید پر اور اس کو تخت پہ بٹھا رہا ہے۔ تو جو آج کا ذہن ہے کہ پیسہ آیا تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، تو پھر تو امام حسین ناکام ہو گئے، یزید کامیاب ہو گیا۔ یزید کو برا بھلا کہہ رہے، جو اپنے اندر میں یزیدیت گھس گئی اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔
مال کا پجاری ہونا ہی تو یہ مادہ کا پجاری ہو جانا یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ ہم اس کے غلام نہیں ہیں، ہم جان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کرتے، اللہ کے حکم پہ مر مٹتے ہیں، حکومت کے غلام نہیں بنتے، چیزوں کے غلام نہیں بنتے۔ تو ہماری کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت مل گئی، اور ہماری ناکامی کا معیار نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے گلوں میں تیر پار ہو گئے۔ ہماری کامیابی کا معیار ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے، بس ہم کامیاب۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اے اللہ تو میٹھا ہے اور راضی ہے تو مجھے کسی کی کڑواہٹ کی پرواہ کوئی نہیں۔ ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، اے میرے مولا تیرا میرا تعلق باقی ہے تو سارا جہان مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں بھائیو کہ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کریں، مسئلے اللہ نے حل کرنے، پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ کمائی سے نہیں روک رہے، حکومتوں سے نہیں روک رہے، یہ سارے شعبے ہم نے چلانے ہیں، لیکن ان میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو میرا جی چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے۔ ہم لوٹیں اللہ کی طرف، اس کے لیے جو منصب چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کو نہ چھوڑا جائے، اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا جائے کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، وہ زندگی کیا زندگی ہے جو موت سے شروع ہونے والی ہے۔ وہ منصب چاہے دنیا ہو یا دین ہو۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی یزید کے بیٹے کی، معاویہ، ان کا نام بھی معاویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ خشک سے سبزہ نکال دے، سبزے سے خشکا نکال دے، ساری قدرتیں اس کو ہیں۔ 40 دن حکومت کی، سارے خاندان کو اکٹھا کیا، سارے اراکین مجلس کو اکٹھا کیا، کہا سنو، جس تخت کے نیچے امام حسین کا خون ہو، مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں، یہ پڑا ہے جس کو چاہتے ہو دے دو۔ 3 بر اعظم کو لات مار دی، اور اس وقت میں لات ماری جب اس کے مقابلے میں کوئی چوں نہیں کر سکتا، اف نہیں کوئی کر سکتا تھا، اس وقت 3 بر اعظم کو ٹھوکر مار دی۔ تو ہم شرابی نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ چھوڑیں، بددیانتی نہ چھوڑیں۔ میں نے ایک تاجر سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا خراب بیچوں تو 50 روپے بچتے ہیں، ملاوٹ کرو تو 500 روپے بچتے ہیں، تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں ملاوٹ نہ کروں؟ کر لیا کہ کرنا اس لیے ہوتا ہے، کہیں ہو کیسے سکتا ہے؟ تیری یہ تنخواہ ہے، 5 تیرے بچے ہیں، تم میاں بیوی ہو، گھر ہے، بجلی ہے، گیس ہے، مجھے تم بل بنا کے دکھاؤ، بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ اتنی تنخواہ میں تم گزارا کیسے کرتا۔ انہوں نے کہا اگر آپ پھر پوچھتے ہیں تو 2 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا۔ ہمارا بجٹ یہ ہے کہ 2 برس گزر چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا۔ یہ جو صوبے دار ہیں نا، دار ہے نا، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی اس کے پاؤں کی گرد کو نہیں چھو سکیں گے قیامت کے دن۔ یہ ایسا ولی ہے کہ اس کے سامنے سارے مصلی پہ بیٹھنے والے اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکیں گے، کہ جو اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے کہ اللہ کے امر کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر پہ چھری چلا رہا ہے۔ تو اللہ سے جب انسان کی بن جائے، اور کیا چاہیے اگر اللہ مل جائے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس وقت صدر مدرس بنے مدرسہ نظامیہ کے جب یہ عباسی حکومت کے قانون میں یہ شق تھی کہ اگر امیر المومنین وقت کا بادشاہ صدر مدرس کی مجلس میں آ جائے تو صدر مدرس اس کے لیے اٹھے گا نہیں بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا،
امیر المومنین کو بادشاہ وقت کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے گا، درس سنے، اٹھے جائے، نہ اس کے لیے کوئی اٹھے گا نہ اس کا کوئی استقبال کرے گا. یہ قانونی چیز تھی. اگر صدر مدرس امیر المومنین اور بادشاہ وقت کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کو پہلے کرسی پہ جگہ دے گا، پھر اس کے بعد اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھے گا. اتنی بڑی عزت تھی صدر مدرس ہونا مدرسہ نظامیہ کا بغداد میں. اور سب سے کم عمر، صرف 24 سال کی عمر میں یہ صدر مدرس بنے. 4 سال رہے اور جب ان کا عروج نصف النہار پہ تھا ان کی عزت کو 4 چاند لگے ہوئے تھے اور ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا. ایک دم سب کو چھوڑ دیا اور جنگل کو نکل گئے اور 10 برس گھومے. 10 برس یہ مدرسہ کوئی 300 سال چلا ہے. کسی ایک صدر مدرس کا نام علم والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. مجھے بھی صرف ایک کا نام آتا ہے اور محمد ابن محمد بس. تاریخ نے ان کے نام کسی گمشدہ اوراق میں لکھے ہوئے ہوں گے لیکن دلوں پہ جس نام نے راج کیا 6 بر اعظم میں وہ امام غزالی ہے. جس نے چھوڑا وہ زندہ ہو گیا، جو اسی میں رہے آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. میں نے آپ کو ایک نام بتایا، اس کے علاوہ مجھے ہی نہیں پتا. ظاہری عزت کو ٹھکرایا، حالانکہ وہ تو دین کی شکل تھی. تو ایک آدمی نے کہا ارے یہ کیا غزالی تو نے پاگل پن کیا، اتنی بڑی عزت کو ٹھکرا دیا. تو انہوں نے جواب دیا ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تهوی رویدک فانزلی. یہ جواب دیا. کیا کہا میں نے لیلا اور سودا کے عشق کو چھوڑ دیا. عربی میں عشق یا اشعار کے لیے 3 نام استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لیلا، ایک سودا، ایک بثینہ. یہ نام استعمال کیے جاتے ہیں عشق یا اشعار میں. تو انہوں نے کہا میں نے لیلا اور سودا کا عشق چھوڑ دیا اور پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا اور اپنی سواری کو جب ادھر پھیرا تو عشق نے مجھے مہمیز لگائی اور مجھے ایڑ لگائی اور میں ہوا کے دوش اڑنے لگا. اور جب میرے محبوب کے آثار نظر آئے اور اس کی منزل کے آثار نظر آئے اور اس کے دیار کی نشانیاں نظر آئیں تو میرے شوق نے پکارا مہلن، تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، یہی وہ محبوب ہے جس کا در آ گیا، بس اسی کی چوکٹ پہ زندگی گزار دے، تجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو جاؤ میں نے ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے اللہ کو لے لیا ہے. امام غزالی نے اللہ کو لیا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. تو ہم تبلیغ میں کوئی کسی جماعت کی شمولیت کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس اللہ کو اپنا بنا لو جو آپ سے ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرے اور جو پیار کرنے میں پہل کر چکا ہو اور جو انتظار میں دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہو، جو رات کو بھی منتظر ہو دن میں بھی منتظر ہو. بچہ بگڑ کے گھر سے نکل جائے تو مائیں کنڈیاں نہیں لگاتی شاید رات کو واپس آ جائے، دروازہ ان کا بند ہوتا ہی ہے. لیکن وہ رب ہے جو ان شیشہ وطنی والوں کے لیے، میرے اور آپ کے انتظار کے لیے نہ کبھی رات کو دروازے بند کرتا ہے، نہ کبھی دن میں دروازے بند کرتا ہے، نہ کبھی اندھیرا اور اجالا اس کو تھکاتا ہے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی اس کا انتظار ہے. ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا انتظار نہیں جتنا اللہ کو انتظار ہے کہ میرے بندے لوٹ کے میری طرف آ جائیں. ماں جتنی بے قرار ہوتی ہے اتنا بچہ بے قرار نہیں ہوتا. ماں جتنا بچے کو یاد کرتی اتنا بچہ ماں کو یاد نہیں کرتا. تو اللہ کی محبت کو لامحدود کر دیں. 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا. عربی میں 70